جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام معزز جتنے بھی ہمارے یہاں آج مہمان آئے ہیں ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جو ایک ادب کے حوالے سے ایک نئی جو کتاب میں اضافہ ہوا ہے، ویسے پاکستان میں ادبی سرگرمی ہماری جو ہیں وہ علاقائی سطح پہ یا ادبی تنظیموں کی سطح پہ تو چل رہی ہیں، لیکن بدقسمتی سے میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ یہودی ہیں 72%، اور سب سے کم جو پڑھا جاتا ہے وہ مسلمان ہیں جو پورے سال میں 6 گھنٹے پڑھتے ہیں کوئی کتاب آئے تو، ٹھیک ہے، کتاب بینی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم کتاب بینی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور جب سے یہ دوسرا میڈیا آیا ہے تو اس نے مزید بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے اب زیادہ تر شعراء جو ہیں وہ اس پہ آ گئے ہیں، فیس بک پہ یا اس لیول تک ہیں۔ لیکن جو میں نے تھوڑا سا اپنا نوید ملک صاحب کی کتاب کا احاطہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً زندگی کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ اس کتاب میں انہوں نے بھرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور حقائق ان کی جو حقائق ہیں، جو حقیقی زندگی ہے اس کے حوالے سے، روحانی پہلو ہوں یا باقی جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں اس حوالے سے، جو آپ بیتیاں ہر انسان کی ہیں، میرے خیال میں انہوں نے ہر اینگل سے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ انہوں نے کوشش کیا ہے کہ یہ کتاب کسی کے ہاتھ میں جائے تو جو شخص بھی پڑھے وہ سمجھے کہ یہ میری آپ بیتی ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے فی البدی اپنے شعر کہے ہیں، اور کہیں پہ کاپی رائٹ کا کوئی مجھے نظر نہیں آتا جو اکثر شعراء کا آتا ہے کہ وہ ادھر سے ٹوٹکا پکڑا ادھر سے پکڑا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس سے اجتناب کیا اور انہوں نے اپنے کاپی پیسٹ اور کاپی رائٹ کا جو مسائل آ رہے ہیں اس پہ کہ وہ لوگوں کے شعر چرا کے وہ نہیں پڑھیں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم سے جہاں تک ان کی پذیرائی ہوئی وہ کریں گے میڈیا کی سطح پہ، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ان کی کتاب کی ہم جہاں تک ہماری آواز گئی ان کی کتاب کے حوالے سے ہم ضرور انشاءاللہ کوشش کریں۔